یہ میں سمجھتا ہوں کہ اصل گیم چینجر ہے، کیونکہ مارٹن لوتھر کنگ نے کہا تھا کہ وی کین ڈو اٹ اگین بیکاز وی ہیو ڈن اٹ بیفور. ہم نے پہلے بھی ایک یہاں انقلاب قائم کیا، ایک بہت بڑی موبلائزیشن کریٹ کی، اور ہمارے آباء و اجداد نے اس پاکستان کے قیام کے لیے ایک بہت بڑی تحریک چلائی، اور یہ ناممکن پاکستان ایک ممکن پاکستان بنا. لیکن یہ ساری جو بڑی موومنٹس ہیں جو کہ آئیں اور چلی ہیں، ان میں یوتھ کا کردار بہت زیادہ اہم ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج ایک خواب بھی دیکھا گیا اور اس کی تکمیل کی طرف پیش رفت بھی کی گئی ہے کہ آسمانوں پہ نظر کر انجم و مہتاب دیکھ، آسمانوں پہ نظر کر انجم و مہتاب دیکھ، صبح کی بنیاد رکھنی ہے تو پہلے خواب دیکھ. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آئی ہیو اے ڈریم، مارٹن لوتھر کنگ نے یہ بھی کہا تھا. تو یہ ہمارا خواب ہے جو ہمارے آباء و اجداد نے دیکھا تھا، اور اس کی تکمیل کے لیے ہم مسلسل سرگرداں ہیں، کوشاں ہیں، اور ہم جد و جہد کر رہے ہیں. ہم نے گیو اپ نہیں کیا ہے. ہم انشاءاللہ تعالی جو لوگوں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں نظریات کی بجائے مفادات کی سیاست ہو رہی ہے، محنت کی بجائے جو ہے وہ اقربا پروری اور رشوت نے جو ہے وہ اس کی جگہ لے لی ہے. تو یہ سارا جو ایفرٹ ہے لوگوں کو مایوسی سے نکال کر امید کی طرف لانا، انہیں آگے ایک رستہ فراہم کرنا، اور یہ گیم چینجر ہے. یہ جو کچھ بھی 18 جولائی کو ایک تاریخی یوتھ فورم ایم کیو ایم پاکستان نے منعقد کیا ایکسپو سینٹر میں، جہاں 15,000 سے زیادہ کراچی اور سندھ کے یوتھ موجود تھے، اور جو انرجی وہاں انلیش ہوئی، جو وہاں پوٹینشل بچوں کا نظر آیا، میرے خیال میں وہ امید کی پہلی کرن تھی. پھر جو آپ کو کمٹ کیا گیا تھا کہ بھئی سٹارٹ اپس کیسے بغیر اور کم سے کم سرمایے کے، ایون زیرو سرمایے سے کیسے سیلف امپلائمنٹ کے راستے نکالے جا سکتے ہیں. ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. تو یہ صرف کہا نہیں بلکہ کر کے دکھایا. بہت سے یوتھ کنونشن، یوتھ فورمز ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں لوگوں کو انگیج تو کیا جاتا ہے، لیکن پریکٹیکلی انہیں انگیج کر کے آگے انہیں یہ رستہ دینا کہ اب آگے کیسے بڑھنا ہے، ان کی کاؤنسلنگ کی جائے، ان کا ایپٹیٹیوڈ دیکھا جائے، پھر اس کے بعد انہیں بتایا جائے کہ بھئی یہ فیلڈ آپ کو زیادہ سوٹ کرتا ہے اور آپ کو اس فیلڈ میں آگے بڑھنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم پاکستان نے اس بات کا بیڑا اٹھایا ہے کہ ہم پاکستان کے ہر شہری کو، ہم پاکستان کے ہر بیٹے کو، ہم پاکستان کی ہر بیٹی کو ہر طرح کی غلامی اور محتاجی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نجات دلانا چاہتے ہیں. محتاجی اور غلامی کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں، اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کا موقع دینا چاہتے ہیں، اور انہیں اعتماد دینا چاہتے ہیں. مایوسی سے نکال کر، اندھیروں سے نکال کر انہیں امید کی طرف، روشنی کی طرف، ایک نئے سفر کی طرف لے جانا چاہتے ہیں. اور آج کا یہ پروگرام ایگزیکیوشن کا ہے. ایک خواب تھا، ایک ڈریم تھا جس کا اظہار ایکسپو سینٹر میں کیا. اس ڈریم کا جو خد و خال، اس کا جو خاکہ تھا، آج وہ آپ کے سامنے بیان کیا. ایک چھوٹی سی پریزنٹیشن آپ کو دی ہے. لوگوں نے نیکسٹ جنریشن سمٹ 2024 کے اس انعقاد میں جس طرح بزنس کمیونٹی نے ہماری پذیرائی کی ہے، عامر یوسف بھی یہاں غالباً موجود ہیں، اور حسان بن رضوان، یہ جو پاکستان کا جو سب سے بڑا آئی ٹی کا سینٹر پاشا صاحب کا ہے، جس نے کہ گورنر ہاؤس میں بھی جو 50,000 بچوں کو وہاں ایڈوانس آئی ٹی کی تعلیم دی جا رہی، وہ بھی ایک امپاورمنٹ کا بہت بڑا پروگرام ہے کہ جہاں آرٹیفیشل انٹیلیجنس، ویب 3، بلاک چین، میٹاورس، ان ساری چیزوں سے جب انہیں آراستہ کیا جائے گا، انہیں اکوپ کیا جائے گا، تو مارکیٹ میں 1 سال کے بعد یہ سارے بچے انشاءاللہ
جو ای کامرس کی ٹریننگ یہاں رجسٹر ہو رہے ہیں بچے جو لیں گے، تو امید ہے کہ یہ مارکیٹ میں ان ہوں گے اور اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں گے، یہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں گے تو انشاءاللہ پاکستان بھی ایک دن اپنے پیروں پہ کھڑا ہوگا. اور یہ 50,000 بچے جو ایکسپورٹیبل مین پاور ہے، جب یہ گلف کنٹریز میں جائیں گے تو وہاں 5 لاکھ 10 لاکھ 15 لاکھ ان کی اگر ماہانہ تنخواہ ہوگی تو یہ کم از کم $6 بلین اضافی فارن ایکسچینج پاکستان کو بھیجیں گے. ہم $1 بلین کے لیے IMF کے پاس جاتے ہیں، یہ 50,000 بچے، یہ یہاں ٹرین ہونے والے بچے انشاءاللہ جب اربوں ڈالر کا زر ترسیل وہاں سے بھی اور یہاں سے آن لائن بیٹھ کر بھی اربوں ڈالر جب کمائیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمیں پھر کسی IMF کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ ہمارا سلوگن یہ ہے کہ IMF کا اگر کوئی توڑ ہے، انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کا اگر کوئی توڑ ہے تو وہ کراچی مانیٹری فنڈ ہے، وہ KMF ہے. اور مجھے یہ KMF اپنے سامنے یہاں پر بیٹھا ہوا نظر آ رہا ہے. بزنس کمیونٹی ہے، انٹرپرینورز ہیں، یہاں میری بیٹیاں ہیں، میرے بیٹے ہیں جو کہ آج ہنس رہے اور یہ سمجھ گئے کہ ماضی میں جو ہوتا رہا گفتن نشستن برخاستن، یہ ملٹی ٹاسکنگ ہوتی تھی. انٹرویو کے لیے ایک کینڈیڈیٹ گیا، اس سے پوچھا کہ کین یو ڈو ملٹی ٹاسک؟ اس نے کہا یس آئی کین ڈو. تو اس نے کہا اوکے بتاؤ ہاؤ ول یو ڈو دا ملٹی ٹاسک؟ اس نے کہا آئی کین لسن، آئی ہیئر، آئی اگنور اینڈ آئی فرگیٹ. تو پاکستان میں جو 70-75 سالوں سے ہو رہا ہے کہ میں سنتا ہوں، میں نظر انداز کرتا ہوں اور پھر میں بھول جاتا ہوں. میرے خیال میں ہمیں اسی اسٹیٹس کو سے باہر آنا ہے، پوری قوم کو، نوجوانوں کو موبلائز کرنا ہے. جس طرح قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان کے قیام کے وقت علی گڑھ کے طالب علموں کو، وہاں کے نوجوانوں کو اپنے ساتھ ملایا، تب جا کے یہ ناممکن پاکستان ممکن پاکستان بنا. اس وقت ٹاسک پاکستان کو قائم کرنے کا تھا، پاکستان کو بنانے کا تھا. آج پاکستان کو بنانا بھی ہے اور پاکستان کو بچانا بھی ہے، ٹوئن فولڈ ہے، 2 فولڈ. تو جب دوہرا ٹاسک ہے تو نوجوانوں کو پاکستان کی سیاست میں، معیشت اور معاشرت میں شامل کیے بغیر یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ پاکستان جو ہے وہ دنیا کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے چل سکے. اور آخری بات یہ کہ مجھے امید ہے کہ جب یہ نوجوان ایمپاور ہوں گے، اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں گے، اللہ نے چاہا تو پورا ملک اپنے پیروں پہ انشاءاللہ تعالی کھڑا ہوگا. اور میں نے KMF کی مثال آپ کے سامنے دی ہے. اللہ تعالی مجھے یقین ہے کہ بہت جلد یہ کراچی پاکستان کو لیڈ کرے گا، سیاست میں، معیشت میں اور معاشرت میں. اور MQM نے یہ طے کیا انشاءاللہ کہ 1 سال میں آپ ایک اور تبدیلی دیکھیں گے. ہمارا جتنا آرگنائزیشن کا سٹرکچر ہے اس میں 50% ہمارے آفس بیئررز انشاءاللہ تعالی they will be under 35. ایک نئی لیڈرشپ، نیا خون اور نئے نوجوانوں کو انشاءاللہ تعالی ہم اپنی ہائرارکی میں، اپنے سٹرکچرز میں، اپنی آرگنائزیشن میں انڈکٹ کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. تو یہ ایک بہت بڑا چینج ہوگا جو انشاءاللہ MQM میں. اور پھر اگلا الیکشن چاہے قومی کا ہو، صوبائی کا ہو یا بلدیاتی ہو، 50% سے زیادہ مجھے امید ہے کہ ہمارے امیدوار 35 سال سے کم عمر کے ہوں گے انشاءاللہ تعالی. تو یہ بھی الیکٹڈ فورمز پر بھی آپ انشاءاللہ بہت جلد بہت بڑی یوتھ کو آپ دیکھیں گے ماس اسکیل پہ، اور آرگنائزیشن میں بھی انشاءاللہ تعالی یہ تبدیلی ہونے جا رہی ہے. پھر میرے بیٹے جہاں ٹام کروز ہیں، امپاسبل کا لفظ ہماری لغت میں نہیں ہے، میری بیٹیاں بھی، ان کی لغت میں بھی امپاسبل کا لفظ نہیں ہے. یہ فیمیل ورژن آف ٹام کروز ہیں اور کوئی چیز ہمارے لیے امپاسبل نہیں انشاءاللہ تعالی. آخری شعر یہی ہے کہ کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا. کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا. ارے تمہارا صرف وقت آیا ہے، نوجوانوں کا دور آئے گا. پاکستان زندہ باد. MQM پائند آباد، یوتھ فورم نیکسٹ جن پائند آباد. بہت شکریہ. تھینک یو.